السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اپنے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے. تو چلیے جناب، آج کے ویدر کی بات کر لیتے ہیں. آج جو ہے ویدر دھوپ نکلی ہوئی ہے اور بہت پلیزنٹ ویدر ہے. اگر جس کو بھی باہر جانا ہے تو وہ جا سکتا ہے اور باہر اسٹے کر سکتا ہے. بہت اچھا ویدر ہے، نائس ویدر ہے اور سردی اتنی نہیں ہے. تو جس کو باہر جانا ہے پلیز اسٹے آؤٹ سائڈ اور انجوائے کریں لائف کو. اور جیسے کہ پتہ ہے آپ سب کو کہ رمضان کی آمد ہے، تو سبھی کو میری طرف سے پیش کی رمضان بہت بہت مبارک ہو. تو جناب میں آئی ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ جس کا عنوان ہے دولت. تو چلیے کچھ بھی بولنے سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں. عالیہ کو شروع سے ہی امیروں کی لائف بہت زیادہ پسند تھی. وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی. اس کے والدین نہیں تھے، وہ اکیلے رہتی تھی اور جاب کر کے اپنا گزر اوقات کرتی تھی. وہ جب بھی کسی امیر کو دیکھتی تو اس سے رہا نہیں جاتا اور وہ ان سے بات کیے بغیر نہیں رہتی اور ان سے بات ضرور کرتی. اور وہ ان سے پوچھتی کہ آپ لوگ کیسے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے. اس طرح اس کی دوستی کافی زیادہ امیر لوگوں سے تھی. وہ ہر کسی سے پوچھتی ان کی سکسیس کے بارے میں، آپ لوگوں نے سکسیس کیسے حاصل کی، آپ نے کیسے بنایا، یہ کیسے بنایا. اور اس کو وہ کافی مہنگے تحائف وغیرہ بھی ملتے رہتے ان امیروں سے. تو اس طرح زندگی کی گاڑی آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک دن اسے ایک لڑکے نے بات کرنے کی کوشش کری. وہ بہت بڑی سی پجیروں میں سے اترا تھا اور اس نے اسے روکا اور بولا کہ کیا آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں. اس نے کہا جی بولیے. اس نے کہا کہ آپ کو میں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں، آپ پیدل آتی جاتی ہیں اور آپ جو ہے کسی سے بات نہیں کرتی، اس لیے میں نے آپ کو چنا ہے. تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ مجھ سے بات کر لیں. اس نے اس کی یہ ریکویسٹ قبول کر لی اور وہ ایک کافی شاپ میں بیٹھ کر بات کرنے لگے. اس نے اس کو بتایا کہ میں جو ہوں یہیں پر رہتا ہوں، تھوڑے سے آگے میرا بنگلہ ہے اور میری فیکٹریاں ہیں گتے کی اور لیدر کی، اور میں یہ کام کرتا ہوں. اگر تم مناسب سمجھو تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس کو اس کی باتوں پہ یقین نہیں آیا. اس نے پہلے کچھ وقت مانگا کہ آپ مجھے کچھ وقت دیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. اس نے کافی سوچ بچار کے بعد اس نے یہ فیصلہ کرا کہ چلو میں اس کی بات مان لیتی ہوں. اس لڑکے نے اس کو اپنا گھر دکھایا جو کہ کافی بڑا تھا اور وہ جہازی سائز کا بیڈ روم تھا اس کا، اور وہ گاڑیوں کی قطار لگی ہوئی تھی اور وہ بہت زیادہ امیر تھا. وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی اور اس نے اسے جو ہے وہ پسند کر لیا اور اس طریقے سے ان کی شادی ہو گئی. اس نے بتایا کہ میرے گھر والے راضی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں سب ایکسیپٹ کر لیں گے. اس طرح ان کی شادی ہو گئی. شادی ہو کر وہ دلہن بن کے وہاں گئی. اس نے اس کو کافی زیادہ اچھی چیزیں جو ہے گفٹ میں دیں اور اس کو ایک گھر گفٹ میں دیا جو کہ ڈیفینس میں تھا اور اس کے نام کیا. اس طرح وہ رہنے لگے. جیسے ہی وہ جاب پہ گیا 15 دن کے بعد تو اس کی ساس نے اس کو بلا کر کافی زیادہ باتیں سنائیں کہ میں نے اپنے بیٹے کی ضد پر آ کر یہ شادی کی تھی، میں تمہیں بالکل پسند نہیں کرتی اور میں تمہیں یہاں سے نکال کے رہوں گی. اس کو ان باتوں پہ یقین نہیں آیا اور وہ حیران رہ گئی کہ اس نے ایسی باتیں کیوں کریں اور وہ پریشان تھی. اس کی 4 نندیں تھیں اور ایک ساس تھی. جب وہ عامر اس جاب پہ چلا جاتا، اپنے فیکٹری چلا جاتا، وہ اس کے ساتھ مس بیہیو کرتی ہیں، اس کو مارتی ہیں، اس کو جلاتی ہیں، اس کے ساتھ مختلف قسم کی حرکتیں کرتی ہیں. اسے بولتی ہیں کہ بہت جلد ہم تمہیں طلاق دلوا دیں گے. اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک دن عامر کو اس نے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کرا. عامر کو اپنی ماں کی محبت میں وہ بالکل اندھا تھا. جب اس نے یہ سب باتیں اس کو بتائیں، اپنا جسم وغیرہ سب دکھایا تو عامر نے اس کی کسی بات پر یقین نہیں کیا اور اس کو بہت مارا کہ تم نے میری ماں، فرشتہ جیسی ماں پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے.
تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے اس کی باتوں کو بالکل بھی نہیں لیا اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیا لے جا کے، اب تم یہیں رہو گی۔ اور وہ اس طرح اس کو کھانا بھی نہیں دے رہا تھا اور وہ اس طرح ایک بند کمرے میں بیٹھ کے روتی رہتی۔ پھر اس نے سنا کہ اس کو مارنے کا جو ہے وہ پلان بنا لیا گیا، تو اس نے ایک نوکر آیا جس نے اس کو بولا کہ اگر آپ بولیں تو میں آپ کو یہاں سے نکال سکتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے نکال دو، میں تمہیں جو تم مانگو گے میں تمہیں دوں گی۔ اس طریقے سے وہ ایک دن اس نے بتایا کہ کل یہ لوگ گھر پر نہیں ہوں گے تو میں کل آپ کو باہر نکال دوں گا۔ اس طرح یہ بات طے ہو گئی۔ دوسرے دن وہ سب کہیں گئے ہوئے تھے کام سے، تو اس نے نوکر نے آ کر اس کو باہر نکالا۔ اس نے فوراً پولیس میں کمپلین کری اور اس طرح وہ پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے گئی اور اس نے ان سب کو اریسٹ کروا دیا تھا حبس بیجا میں رکھنے پر، اور آج وہ سب جیل میں تھے۔ اور اس کو جو ہے بہت زیادہ افسوس ہوا، اس کی دوستوں نے بہت زیادہ افسوس کیا کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہوا، اور اس کے پاس جو گھر تھا وہ اب اس میں رہنا شروع ہو گئی، اور اس طریقے سے ان کو اس نے پکڑوا دیا۔ تو اس کہانی کا میسج یہ ہے کہ کسی پر ہم کو بہت جلد بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے جو ہے نا اپنا فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو کسی پر ٹرسٹ نہ کریں، اور ٹرسٹ کے قابل دنیا نہیں ہے، تو اس لیے اپنی لائف کو اچھے سے گزاریں، اپنا فیصلہ کریں، کسی کی باتوں میں نہیں آئیں، اور زندگی کو اچھی ہے اس کو اچھے طریقے سے گزاریں اور اپنے فیصلے خود کریں۔ تو جناب یہ کہانی تھی، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اچھی لگے تو تھمز اپ دیں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور اسی طریقے سے میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں، کمنٹس کرتے رہیں، اور جو سبسکرائبر ہیں میرے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے سبسکرائب کرا، اور جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہ رہے ہیں پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل، لائک مائی ویڈیوز، اور اسی طریقے سے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ میں کینیڈین گرل چلتی ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی ایک نئی کہانی، نئی سٹوری کے ساتھ، جب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔